خرم صاحب بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ خرم صاحب سب سے پہلے یہ بتائیں کہ انڈیا کا سفارتی وفد بھی وہاں پر موجود ہے امریکہ میں، آپ لوگ بھی وہاں پر آ گئے ہیں، تو کیا آپ کو نظر آ رہا ہے کہ آپ کے اور انڈیا کے جو سفارتی وفد کے مقاصد ہیں وہ مختلف ہیں؟ کیونکہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ انڈیا نے ابھی تک یونائٹڈ نیشنز کی طرف رخ نہیں کیا، لیکن آپ نے دورے کا آغاز ہی وہاں سے کیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ جی، یہ سب سے دلچسپ حقیقت ہے جو ہم پہ کل آشکارا ہوئی جب ہم اپنے کام کا آغاز کیا، کہ ہندوستان کشمیر پر جو سیکیورٹی کونسل کے جو ریزولوشنز ہیں ان سے اتنا خائف ہے کہ ان کے سفارتکاروں جو ہے وہ اقوام متحدہ کے قریب بھی نہیں گئے، اور وہ وہیں اپنے مشن میں انہوں نے کچھ لوگوں سے ملاقاتیں کی ہیں۔ تو کل ہم نے دن کا آغاز کیا سب سے پہلے اپنے جو قریب ترین دوست چین ہے اس کے جو مستقل مندوب ہیں ان سے ملاقات کی، پھر روس کے مندوب سے ملاقات کی، پھر جو اس وقت پاکستان چونکہ سیکیورٹی کونسل کا منتخب رکن بھی ہے اس کے ساتھ جو دوسرے 9 منتخب اراکین ہیں ان سے ملاقات کی، جو اسلامی ممالک کے سفراء ہیں OIC کے ان تک اپنی بات پہنچائی، اور امریکہ کی جو اس وقت وہاں ڈپٹی پرماننٹ ریپرزینٹیو ہے ان سے گفتگو کی، اور پھر آخر میں جو سیکیورٹی کونسل کی اس وقت سربراہ ہے گیانا کی جو سفیر ہے ان سے ملاقات کی، اور ان سب نے اس بات کو بہت سراہا کہ ہندوستان تو جب آیا ہے تو اس نے وہ چند لوگوں سے ملاقات کر کے ان کا مشن جو ہے یہاں سے چلا گیا، لیکن پاکستان نے اپنا آغاز جو ہے وہ امن کی تلاش میں کیا ہے، کہ ہم گئے اور ہم نے پہلی بات ہی یہی کی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اقوام متحدہ اپنا کردار جو امن کے معاملے میں ہے پاکستان اور ہندوستان کے درمیان وہ کردار ادا کرے، کیونکہ اگرچہ سیز فائر ہو گیا ہے لیکن امن کی خواہش صرف پاکستان کی طرف سے آ رہی ہے، ہندوستان کی طرف سے آج بھی جنگی جنون کی تقریریں اور گفتگو ہو رہی ہے، اور جو ان کا کانڈکٹ پہلے بھی رہا اس کے بعد بھی رہا، جس آبی جارحیت کا انہوں نے مظاہرہ کیا ہے اس پہ بڑا انٹرسٹ تھا ہمارے جن سے ملاقاتیں کر رہے تھے، اور اکثر سفراء یہ جاننا چاہتے تھے کہ ہندوستان کیا بس کتنی صلاحیت ہے پاکستان کا پانی روکنے کی فوری طور پر یا آنے والے دنوں میں۔ تو بہت ہی اچھی کل گفتگو ہوئی، اور جو بات میرے لیے ایک بڑی خوشگوار حیرت تھی کہ پاکستان کی دو چیزوں کو سراہا گیا، ایک میر صاحب، ایک تو بہت سارے لوگوں نے وزڈم کہا کہ جی پاکستان نے بہت وزڈم سے اس سارے جو معاملے کو سنبھالا ہے، اور دوسرا پاکستان کی جو ٹرانسپیرنسی تھی، یعنی دو الفاظ بار بار سننے کو ملے، وزڈم اور ٹرانسپیرنسی، کہ پاکستان نے جس طریقے سے دنیا کو انفارم کیا، جس طریقے سے حقیقت دنیا پر آشکارا کی، اس کو بھی پوری دنیا میں بہت سراہا گیا ہے۔ تو ہماری جو دانش تھی کہ ہم نے جنگ کی طرف شور نہیں ڈالا، جنگ کے بعد بھی امن کی بات کی ہے، اور پھر دنیا پر جو حقیقت واضح کی ہے، اس کی وجہ سے پاکستان کی سفارتی ساکھ میں ایک بہت بڑا اور اچھا اضافہ ہوا ہے۔ اچھا یہ بتائیں کہ آپ نے ذکر کیا کہ آپ گیانا کی جو ڈپلومیٹک ہیڈ ہیں UN میں، آپ نے ان سے بھی ملاقات کی ہے، لیکن دوسری طرف انڈیا نے گیانا میں پورا ایک ڈیلیگیشن بھیجا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ گیانا بھی جو ہے وہ سیکیورٹی کونسل کا ممبر ہے اور اس کی ایک اہمیت ہے۔ انڈیا نے تو گیانا میں اپنا ڈیلیگیشن بھیجا ہے، آپ نے صرف ان کے ڈپلومیٹک مشن کے چیف سے ملاقات کی ہے نیو یارک میں، کیا اس سے آپ کو فرق نہیں پڑے گا؟ جی نہیں، گیانا اس وقت سیکیورٹی کونسل کی جو سربراہی ہے وہ ہر مہینے تبدیل ہوتی ہے۔ جی اس مہینے گیانا کی باری ہے، تو لہٰذا ہم نے ان کی جو بطور صدر سیکیورٹی کونسل ان سے ملاقات، اور آپ کے ناظرین کے لیے بڑا دلچسپ ہوگا کہ انہوں نے ہمیں بڑی بھرپور دعوت دی، اچھا کہ بہت اچھا کیا کہ ہم اقوام متحدہ میں آئے ہیں، لیکن اگر پاکستان کو کوئی وفد گیانا بھی جانا چاہے تو انہوں نے کہا جی ہم آپ کا بہت اچھا استقبال کریں گے اور آپ کی بات سنیں گے۔ اچھا اب یہ بتائیں کہ انڈیا نے جو زیادہ شور مچایا ہوا ہے کہ جی پاکستان جو ہے وہ ایک ٹیرر سپانسرنگ سٹیٹ ہے اور پہلگام میں پاکستان نے ٹیررزم کی ہے، تو جن ملکوں کے ڈپلومیٹس کے ساتھ آپ کی ملاقات ہوئی ہے انہوں نے پہلگام کے واقعے پہ آپ سے پوچھا کچھ؟ جی نہیں، پہلگام تو کسی ریکارڈ میں ہی نہیں ہے، اور چونکہ ہندوستان اس میں کوئی بھی پاکستان کا تعلق ثابت نہیں کر سکا تو کسی نے تو پہلگام کا لفظ بھی نہیں ہمارے سامنے بولا۔ یہ اچھا ضرور کہا گیا کہ جی جو ہے جو پرانے ایشوز تھے
کہ پاکستان کو اور اس میں امریکہ کی طرف سے زیادہ کنسرن آیا کہ جی جو پرانی ٹیررسٹ آرگنائزیشنز ہیں ان کا پاکستان سے معاملہ ختم کیا جائے. ہم نے کہا جی ہم نے ختم کیا ہے، لیکن اگر آپ کے پاس کوئی ثبوت اور شواہد ہیں کن لوگوں کے درمیان کے معاملے میں، تو ہم اس پر بالکل ایکٹ کرنے کے لیے تیار ہیں. یہ وہ پاکستان نہیں ہے جو شاید ہندوستان دنیا کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہے. اور ہم نے یہ بھی کہا کہ یہ وہ ہندوستان بھی نہیں ہے جو دنیا سمجھتی تھی کہ جی بڑی پلورلسٹ اور سیکولر ریاست ہے. یہ ایک ہندوتوا تعصب کے اندر اندھی ہوئی ہوئی ایک ریاست ہے جو کہ پورے خطے کو اور دنیا کو جنگ میں جھونکنے جا رہی ہے. اچھا خرم صاحب یہ بتائیں کہ آنے والے دنوں میں آپ کا کیا ایجنڈا ہے؟ کن کن ممالک کے ڈپلومیٹس کے ساتھ آپ کی ملاقاتیں ہونے والی ہیں؟ جی میری صاحب، ابھی چونکہ میری آپ سے گفتگو ہو رہی ہے ابھی تو نیو یارک میں صبح ہے، تو ہم نے ابھی اپنے دن کا آغاز کرنا ہے. آج ہماری فرانس کے جو مستقل مندوب ہیں ان سے ملاقات ہے. اس کے بعد دو بڑی اہم انگیجمنٹس ہیں، ایک سیکرٹری جنرل کے ساتھ اینٹونیو گوتیرس کے ساتھ، اور اس کے بعد جو اقوام متحدہ میں پورا ایک میڈیا سینٹر ہے وہاں ہم اپنا کیس جو ہے وہ بین الاقوامی میڈیا کے سامنے رکھیں گے. یہ جو نیو یارک میں 2 دن تھے یہ تو بین الاقوامی طور پہ جو ملٹی لیٹرل ایک یو این فوکسڈ وزٹ ہے، اور کل سے ہم واشنگٹن میں اپنی سفارتکاری کا آغاز کریں گے، کیونکہ وہاں جو صدر ٹرمپ نے گفتگو کی ہے ثالثی کے حوالے سے، دونوں ممالک کو ساتھ بٹھانے کے حوالے سے، اس کی ہمیں یادداشت بھی کروانی ہے. اور اس کے اوپر جو ہے وہ ضرور ہم چاہیں گے کہ امریکہ کی طرف سے کوئی پیش رفت ہو، تو لہٰذا ہم وہاں ان کا جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے اور ان کے مختلف کیپٹل ہل کے اوپر جو ان کے منتخب براکین ہیں، سینیٹرز، کانگریس مین، ان کی کمیٹی سے ملیں گے، کچھ تھنک ٹینک سے ملیں گے، اور انشاءاللہ میڈیا سے بھی انٹریکٹ کریں گے واشنگٹن میں. یہ بتائیں کہ جو انڈیا کا ڈپلومیٹک مشن ہے اس کے سربراہ جو ہیں ان کا تعلق اپوزیشن پارٹی کانگریس سے ہے، ششی تھرور. آپ کا جو ڈیلیگیشن ہے وہ بظاہر وہ صرف ایک اسٹیٹ کا ڈیلیگیشن ہے، پارلیمنٹری ڈیلیگیشن نہیں ہے، اس میں اپوزیشن کا کوئی نمائندہ شامل نہیں ہے. لیکن آپ کو لگتا نہیں ہے کہ آپ سے یہ سوال ہو سکتا ہے خاص طور پر میڈیا کی طرف سے، کیونکہ جب آپ میڈیا کے ساتھ انٹریکشن کریں گے وہاں پہ انڈین جرنلسٹ بھی ہوں گے، وہ آپ سے سوال کریں گے جی کہ بھارت کا جو ڈیلیگیشن ہے اس کی تو سربراہی جو ہے وہ اپوزیشن کے پاس ہے، تو آپ کے ڈیلیگیشن میں تو کوئی اپوزیشن کا بندہ ہی نہیں ہے، تو کوئی پرابلم نہیں ہوگی آپ کو؟ جی نہیں، ہم واضح ہے کہ یہ ایک سفارتی مشن ہے جس میں 4 سابق وزرائے خارجہ، 4 سفراء، 2 سابق سیکرٹری خارجہ جو ہیں اس کے رکن ہیں. تو یہ تو ایک سفارتی مشن ہے جو اسینچلی پاکستان کی جو آنے والی سفارتی مہم ہے اس کی بنیاد رکھ رہا ہے. تو انشاءاللہ جب اس کے بعد جو ہم سبق سیکھیں گے اس سارے وزٹ کے بعد، جس طرح میں نے کہا ہمیں ایک بڑی خوشگوار حیرانی ہوئی کہ دنیا نے ہماری دانش اور ٹرانسپیرنسی کو سراہا ہے. تو اس کے جو جب ایک ریفائنڈ نیریٹو دے کر اگلے چند ماہ میں پارلیمانی وفود پوری دنیا میں جائیں گے، اور جس میں اپوزیشن کی بھی نمائندگی ہوگی. اچھا، اپوزیشن کی نمائندگی ہوگی جو پارلیمانی جی جی، ڈیلیگیشن ہے؟ جو پارلیمنٹری ڈیلیگیشنز جائیں. اچھا یہ بتائیں خرم صاحب کہ الٹیمیٹ ٹارگٹ کیا ہے؟ یہ جو اس وقت آپ کا جو ڈیلیگیشن ہے اس کا الٹیمیٹ ٹارگٹ کیا، آپ نے اچیو کیا کرنا ہے؟ جی الٹیمیٹ ٹارگٹ یہ ہے کہ دنیا کو اس بات پر قائل کرنا ہے، جس کا بھی جو ایکچول میکنزم ہے وہ اس پر ہم سوچ رہے ہیں کہ سب سے پہلے تو وہ انڈس واٹرز ٹریٹی کے اندر واپس آئے، جو بھی ایشوز ہیں وہ گفتگو سے حل کرے. کیونکہ اگر انڈس واٹرز ٹریٹی کا معاملہ حل نہیں ہوتا تو پھر آج نہیں تو ہم چند سال بعد دوبارہ جنگ میں جائیں گے. تو وہ سب سے اس وقت ایشو جو ہے. دوسرا ایشو یہ ہے کہ ہندوستان کو اس پر بھی ایک بڑی بڑی بھرپور سفارتکاری چاہیے. یہ جو انہوں نے کہا ہے کہ جی ہمیں تو جنگ کرنے کے لیے کوئی ثبوت نہیں چاہیے، ہمیں جو ہے وہ جب ہم چاہیں گے ہمارے کو ٹیررزم ہوگا تو ہم ملٹری ایکشن کریں گے. تو یہ دنیا پر واضح کرنا ہے کہ یہ جو ہندوستان، اور یہ میں جو حوالہ دے رہا ہوں وہ نریندر مودی کی جو جنگ کے فوراً بعد والی تقریر ہے، انہوں نے 4 اصول وضع کیے تھے جو کہ بالکل ہی مضحکہ خیز ہیں کیونکہ وہ جنگ کی طرف لے کر جاتے ہیں. تو دنیا کو یہ سمجھانا ہے کہ اگر ہندوستان یہ سمجھتا ہے کہ اس نے وہ ایک کوئی گریٹ پاور ہے یا اس نے کوئی سپر پاور بننا ہے، تو سب سے پہلے اس کو جو بین الاقوامی قوانین ہیں ٹھیک ہے. اور طریقہ کار ہیں
ان کے اوپر عمل درآمد کرنا ہوگا. اور یہ جو ایک جوہری جنگ ہے، یہ کتنا بھیانک ایونٹ ہے جس کے بارے میں سوچا بھی نہیں جا سکتا، لیکن ہندوستان اس معاملے میں انتہائی درجے کی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کر رہا ہے. تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں، اس کے لیے ہمیں سفارتی پریشر درکار ہے کہ ہندوستان اچھا اپنی اس خرم صاحب، جو جنگی جنون ہے اس سے پیچھے ہٹے اور انڈس واٹر ٹریٹی میں واپس آئے.